السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میری بیگ پہ ٹوکا بھی لگا دے رہے ہیں، چارہ کاٹنے والی مشین بھی لگی ہوئی ہے، یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو دیسی سا بندہ ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، تقریباً 60 کی لپیٹے میں بھی طالب علم ہوں۔ آج مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے بی بی سی اردو فیس بک لائیو پہ۔ وہ ایک صاحب تھے، بہت علم رکھتے تھے، وہ شاید رکھتے بھی ہوں۔ وہ تیمور صاحب سے کوئی ڈسکس کر رہے تھے، تو مجھے سن کے نا تکلیف آئی ہے۔ میں نے کہا جی آج میں وہ اپنی ہوتا تو ہے یہ سوشل میڈیا، تھینکس اے لاٹ کہ جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم اپنی بڑاس نکال سکیں۔ تو تکلیف ہوئی ہے بینگ اے پاکستانی، بچیوں کا باپ ہوتے ہوئے اور پوتیوں کا دادا ہوتے ہوئے، نواسیوں کا نانا ہوتے ہوئے، ایک کلمہ گو ہوتے ہوئے مجھے تکلیف آئی ہے، بہت زیادہ تکلیف آئی ہے۔ وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان پر کومنٹس بھی کریں گے اور اپنی بھی رائے دیجیے گا۔ یہ جدھر ہم پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کا نام ہے پاکستان، اور جب اسے حاصل کیا گیا تو اس وقت ایک بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بنیاد اور مقصد لا الہ الا اللہ تھا تو اب اس مقصد میں تبدیلی، ملک میں یکساں تعلیمی نصاب آ گیا۔ اب یہ صاحب اس کے سرے ورق پر جو بکس ہیں نئے نصاب کی، یکساں تعلیمی نصاب کی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی جاری کر دی ہوئی ہیں، KPK میں بھی جاری ہو گئی ہیں، وفاق میں بھی جاری ہو گئی ہیں۔ اچھا، ان کے سرے ورق پر یہ پنجاب کی ٹیکسٹ بک ہے انگلش کی 5th کلاس کی، اس کے سرے ورق پر ایک گرافر نے تصویر بنائی ہے کہ بچہ اور جو آدمی ہے وہ صوفے پر بیٹھے ہیں اور بیٹی اور خاتون جو ہے وہ نیچے بیٹھے۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہاں کے انسانی حقوق ہیں اور یہ خواتین کے حقوق کیوں سلب ہو رہے ہیں؟ اس نے پھر حجاب کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو بھائی یہ ملک حجاب والوں کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ملک کلمہ کی بنیاد پر لیا گیا ہے، حاصل کیا گیا۔ تو یہاں پر اگر کوئی لبرل ہیں تو بھائی وہ اپنے بچوں کو کہیں کسی لبرل کنٹری میں جا کے پڑھا لیں۔ یہاں پہ تو جن کی عزتیں محفوظ ہیں، جو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، آئے روز کہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ختم کیسے ہوگا؟ جب تم لوگ لبرلزم کو آگے لے کے آؤ گے تو پھر یہ کچھ ہونا ہی ہے۔ تو خدا را اسلامی شعار بھی کچھ چیز ہیں، تو ان کو اس نظام کو چلنے دو۔ ابھی بوکس بنی ہے اور آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ ہو رہا ہے جی پاکستان میں، یہ کیوں ہو رہا ہے جی؟ پاکستان میں ایسا نظام آپ کو چاہیے جہاں پہ ڈانس سکھائے جائیں، پاکستان میں ایسا نظام چاہیے آپ کو جہاں پر گانے سکھائے جائیں، پاکستان میں ایسا نظام آپ کو چاہیے جہاں پر فحاشی پھیلائی جائے، پاکستان میں ایسا نظام آپ کو چاہیے جو مادر پیدر آزاد ہوں، پاکستان میں ایسا نظام آپ کو چاہیے جو سر پہ دوپٹے نہ ہوں، کھلے بال ہوں، اور وہ ہاف سلیو جو ہیں وہ شرٹس پہنی ہو اور نیکریں پہنی ہوئی ہوں اور تماشا بنا ہوا ہو۔ عجیب صورتحال ہے یار، پتہ نہیں ہے ان لوگوں کو روڑ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بھائی پاکستان صحیح سمت کی طرف اب چل رہا ہے۔ یکساں تعلیمی نظام لانے پر میں وزیر اعظم عمران خان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس نے وہ کمال کر دیا جو آج تک نہیں ہو سکا۔ ابھی ایک ہی صف میں بیٹھیں گے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہے گا نہ کوئی بندہ نواز، وہ سب ایک ہی قسم کی نصابی کتب پڑھیں گے۔
یہاں پر تقسیم ختم ہو گئی، طبقاتی تقسیم ختم ہوگی. تم عورت کی عزت کی بات کرتے ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے آنے پر اپنا کمبل مبارک بچھا دیا تو اسے بٹھانے کے لیے. کہاں کی تم عورت کی عزت پہ بات کرتے ہو؟ بی بی سی اردو والے میاں اپنا مروڑ جو ہے نا اس ملک میں مت نکالو. یہ پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہا ہے نا، یکساں تعلیمی نصاب آنا ہے اور آ کر رہے گا. اسے آنا بھی چاہیے، ہم اس کی پرزور حمایت بھی کرتے ہیں. کہاں سے آ جاتے ہیں فلاسفر. اور میں تو بھائی طالب علم ہوں، کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک جانتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء. طالب علم ہوں، کچھ نہیں پتا. آپ پروفیسر ہیں، کوئی ادھر مطلب پتہ نہیں کیا ہے، شیکسپیئر کے ڈراموں پہ آپ جو چلانا چاہتے ہیں اس ملک. میرے بھائی کوئی خدا کا خوف کرو. یہاں پر ہمارے دیہات میں بچیوں نے ہمیشہ چادریں ہی اوڑھی. یوزلی کہیں باہر جانا ہو تو نقاب پہن کر جاتی ہیں، ورنہ چادروں میں پھر رہی ہیں. سب بیٹیاں چادروں میں پھر رہی ہیں، بہنیں چادروں میں پھر رہی ہیں. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ ابھی میری اس ویڈیو پر لبرلزم والے بھی بڑے آئیں گے، وہ بھی آ کے شاید آئیں بھائی، کمنٹ کریں. لیکن میں پہلی بات تو کہہ چکا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے. میں تو اپنی دل کی بڑھاس ہے وہ اس یوٹیوب چینل پر میں وہ نکالتا رہتا ہوں گائے بگا. اور آپ کی جو کمنٹس ہیں ان سے بھی بہرہ مند ہو کے، ان سے بھی کچھ سبق حاصل کر کے میں اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ گریڈ 8 پہ جی وہ اپنے بچیوں کو حجاب پہنا کے وہ بٹھایا گیا. بھائی دیکھیں، یہ ہماری شہزادیاں ہیں، بیٹیاں ہماری شہزادیاں ہیں، پوتیاں ہماری شہزادیاں ہیں، نواسیاں ہماری شہزادیاں ہیں. اور شہزادیاں ہمیشہ سج دھج کے پورے لباس میں جچتی ہیں. آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ لبرلزم کو لے کے کسی اور جگہ جا کے اپنی یہ دکانداری جلائیں. 1.5 کی مسجد جو جگہ جگہ بنا رکھی ہے یہ ختم کریں. اب یکساں تعلیمی نصاب آ ہی گیا ہے تو بھائی دیکھیں، اس میں چھوٹی بچیاں ہیں جو عرفہ کریم کی تصویر لگی ہوئی ہے، بغیر دوپٹے کے لگی ہوئی. تو کسی وہ مذہبی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بغیر دوپٹے کے تصویر کیوں لگی. آپ ہی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ہی کو مروڑ اٹھ رہا ہے. عجیب صورتحال ہے یار. پاکستان ہمارا، ہم اس میں رہنے والے. ایک چھوٹی چھوٹی بات کو بتنگڑ بنا کے ہوا دے کے ایسے تماشا بن رہا ہے. وہ فیس بک پہ چل رہا ہے، کوئی بی بی سی اردو لائیو پہ فیس بک پہ چل رہا ہے. یہ کیا کیا تماشے چل رہے ہیں اس ملک میں، کیا کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ساتھ میں نا وہ جب جو ہو رہا ہے نظام صحیح چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو، ایسی کالی بھیڑوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے جو اس ملک میں انارکی پھیلانے کے چکر میں پھر رہے ہیں، جو اس ملک میں فحاشی پھیلانے کے چکر میں پھر رہے ہیں، جو مغربی اور یہودی ایجنڈے کی آبیاری کرنا چاہتے ہیں یا اس ایجنڈے پہ چڑھ کر یہ چلانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو. بھائی آپ رہنے دیں، خدا کا نام لیں. ہمیں یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. یکساں نظام جو ہے نا تعلیم کا، وہ بہت بہترین قدم ہے. اور میں اس پہ جناب وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ جتنا بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں. تو یہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے، عجیب سلسلہ چلے ہوئے ہیں اس ملک میں، پتہ نہیں. میں وہ اس میں کمنٹ دے رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ملک کو طالبائنائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا وہ ملک میں طالبائنائزیشن آ رہی ہے. وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ارے بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں آپ لبرلزم کی سپورٹ ضرور کریں، لیکن لبرلزم میں بھی دیکھیں نا، جو بیٹیاں ہیں وہ کسی کی تو بیٹیاں ہیں، ان کو عزت درکار نہیں، ان کو وہ مقام درکار نہیں جو ہمیں اسلام نے دیا ہے. ان کو وہ سٹیٹس نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. بھائی چاہیے، وہ بھی بیٹیاں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اسی مقام سے بہرہ مند رہنا چاہیے. ان کو بھی یہی شعار اپنانا چاہیے جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. بھائی ہم کلمہ گو پہلے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان پہلے ہیں، اس کے بعد باقی جو کہ دنیا ہے، دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چلتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہو سکے، جتنا کچھ ہو سکے
کوشش کرو اپنے آپ کو اسلامی شعار میں ڈھالنے کی، کوشش کرو آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اور آپ کے اندر کا جو بندہ ہے نا، اس سے پوچھو کہ میں نے آج کیا کیا کیا، اس سے پوچھو کہ میں آج کیا کرنا چاہ رہا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا۔ شام کو کم از کم اس سے ڈیلی کا جو نا، آپ ڈیلی کا جو کو ورک روٹین ہے، آپ وہ اندر والے بندے سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ سرزنش بھی کرے گا، آپ کو بتائے گا بھی یہ آپ نے صحیح کیا، یہ آپ نے درست کیا، وہ ہے آپ کا ضمیر۔ تو خدا را اس ملک پاک میں جو کوئی ہیں ادھر آمدیوں کے ایجنٹ، ان کو بھی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس میں پردہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں بھائی، یہ ملک لیا گیا تو صرف کلمے کی بنیاد پر رہے گا۔ ہاں، اس ملک میں بسنے والے تمام اقلیتی بھائی، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مقام اگر اس ملک میں باقی ملکوں کی تناسب، باقی ملکوں کی نسبت اگر ان کو مقام ہے ملا ہوا تو بتائیں، لازمی ملا ہوا ہے۔ کسی اقلیتی برادری کے وہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا بھی مقام وہی ہے، ان کو بھی ایک مقام دیا گیا ہے، ان کو بھی تحفظ دیا گیا، ان کو بھی پروٹیکشن دی گئی ہے، ان کو بھی آزادی دی گئی۔ تو یہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں لبرلزم کی آڑ میں فحاشی لے آئیں، لبرلزم کی آڑ میں کسی دوسرے مذہب کو کنفرنس دیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے اور اسے پاکستان ہی رہنے دیں۔ آپ اپنے فلسفے کو لے کر، آپ لبرلزم کو لے کر، آپ چھوٹی چھوٹی نکتہ چینیوں کو لے کر آپ پلیز کہیں اور جا بسیں۔ یہ ملک پاکستان ہے، تو اس میں جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے۔ یکساں تعلیمی نصاب کو میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں اپریشیٹ کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اگر اس سارے سلسلے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو تو وہ میرا مقصد نہیں، میں اس پہ انتہائی معذرت کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ لیکن بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو میرے دل میں بڑاس تھی، وہ میں نے اس ویلاگ کی وساطت سے نکال لی ہے، وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ بھی میری آواز بنیے اور اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے، اور وہ ایک لال سا بٹن ہے، گھنٹی ہے اس کی، وہ بھی دبا دیں، اور ایک لال سا لکھا ہوتا ہے سبسکرائب، تو اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو اسے بھی کر دیں۔ میں یہ ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اس دور میں، جو یہ دور چل رہا ہے، اس دور میں ہر طبقہ فکر کے آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح انسانیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور کوشش کریں تعمیری نقطہ نظر سے اس ملک میں جینے کی۔ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو بھلا ضرور کسی کا کر دیں، اگر بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ابھی دھوپ بھی نکل آئی ہے، موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے۔ میں پہلے تو بادل تھے، بادلوں کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی دھوپ نکلی ہے تو تھوڑا سا میرا خیال میں بارش کی جو سلسلہ چل رہا ہے 2-3 روز سے، وہ بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے، اور لیٹر آن جو ہے موسم کھل جائے گا تو اچھی بات ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھے گا، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ میں رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ایمان کی دولت سے مالا مال۔ وما علینا الا البلاغ۔